رسالہ اس کے بارے میں جو ہے تو لکھا ہوا ہے۔ تو یہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ سیاسی طور پر سیاسی مفاد کو سادھنے کے لیے یہ اس قسم کی حرکت کر رہے ہیں، اور مجھے اپنے لوگوں سے بھی ایک شکایت ہے۔ بطور شکایت میں پھر بھی جاتے جاتے یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک واقعہ ہوا تھا مفتی نظام الدین کے تعلق سے لے کر کے، گانے کے بارے میں جو سوال ہوا تھا ان سے سنی اجتماع میں جو ہے گانے کو لے کر کے۔ ہم سنیوں کا یہ حال ہے، پورے سنی اس میں ٹوٹ پڑے، ہم پورے سنی اس میں ٹوٹ پڑے کہ کیسے مفتی نظام نے گانے کو جائز قرار دے دیا، اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے، کیوں ہے وہ ہے، ایک لمبی بحث ہوئی۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں کیونکہ میرا موضوع نہیں ہے، مگر اتنا بڑا جب مدعا اٹھا رہا ہے ایک شخص جو بہرحال ہماری اور آپ کی نظر میں کافر ہو، مشرک ہو، کچھ بھی ہو، مگر دنیا کی نظر میں وہ اسلام کا آج ایک نمائندہ بنا بیٹھا ہوا ہے، مولانا ارشد مدنی۔ اس نے علل اعلان منچ سے میڈیا کے سامنے جو ہے تو سب کچھ موجود ہے، اوم اور اللہ کو ایک کہا۔ یہ پوری جماعت جو ہے تو کہاں چلی گئی؟ جو مفتی نظام صاحب جو ہے تو ایک، میں مفتی نظام صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایسے ان تمام علماء کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارا جو آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے لیے تو ہمارا علم برابر جو ہے تو جوش مارنے لگ جاتا ہے نیچے دکھانے کے لیے، مگر جب جو ہے تو ایک جمعیت علماء ہند کا سربراہ جو ہے تو مولانا ارشد مدنی اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے کہ اوم اور اللہ ایک ہے، تب آج تک جو ہے تو میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ کسی ذمہ دار نے آ کر کے سوشل میڈیا پر یا کسی تحریری طور پر اس کا علمی رد جو ہے تو کیا ہو۔ بہرحال چونکہ یہ سوشل میڈیا مختصر ہوتا ہے، لوگ طوالت سے اکتا جاتے ہیں، میں نے جو بیان کر دیا ہے، جو میں لوگوں کو بتانا چاہ رہا تھا کہ قطعاً اور ہرگز نہیں، اور یہ شرک جلی نہیں بلکہ شرک اجلا ہے، اور پروف بھی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو ثبوت چاہیے تو آج انٹرنیٹ موجود ہے، انٹرنیٹ میں سارے مواد موجود ہیں، آپ یوٹیوب میں جائیے، ہر طرح کی ویڈیو دیکھیے۔ ہاں ایک اچھی بات بہت ہوئی، اس سے میں خوش ہوا کہ بہت سارے لوگ اسلام کو بدنام کر رہے تھے کہ اسلام تو 1400 سال پرانا مذہب ہے۔ ہم لوگ ہمیشہ بولتے رہتے تھے، لیکن کم از کم ایک بڑے منچ سے یہ دعوت جو ہے تو دی گئی کہ 1400 سال نہیں بلکہ یہ جو ہے تو ابتدائے زمانہ سے اننت کال سے چلا آ رہا ہے۔ جیسے سناتن دھرم کہتے ہیں جس کی کوئی ابتدا نہ ہو، تو اسی طریقے سے 1,24,000 کم و بیش پیغمبران اعظام اس دنیا میں تشریف لائے، سب کے سب مسلمان تھے، سب کے سب مذہب اسلام کی تعلیم تو تبلیغ کے لیے آئے، سب کے سب ایک اللہ کی عبادت کے لیے بتانے کے لیے آئے۔ اور ہماری بھی جو تاریخ ہے، ہسٹری ہے نا، صرف 1400 سال نہیں ہے، اور یہ ہماری تاریخ جو ہے ہمارے قرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ دوسری کتابیں تو ہے ہی ہیں احادیث کی، ان کو چھوڑ دیجئے، قرآن میں لکھی ہوئی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی تھے، 1000 سال ان کی عمر تھی، وہ بھی ہمارے ہی پیغمبر تھے، وہ بھی مسلمان تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مسلمان تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمان تھے، حضرت ہود علیہ السلام مسلمان تھے، حضرت لوط علیہ السلام مسلمان تھے، حضرت صالح علیہ السلام مسلمان تھے، حضرت شعیب علیہ السلام مسلمان تھے۔ کتنے پیغمبر، 2500 پیغمبروں کا ذکر تو قرآن میں آیا ہے، یہ سب کے سب مسلمان تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام مسلمان تھے، سب سے پہلا انسان جو ہے تو مسلمان تھے۔ تو ہمارے مذہب کی جو تاریخ ہے ملین بلین اربوں خربوں کروڑوں سال کی ہے، اور جس میں سے ہمارے پاس پورا شجرہ تک جو ہے تو لکھا ہوا ہے۔ ہمارے بہت سارے مقررین آپ لوگوں نے سنا ہوگا، وہ آج کل یاد کیے ہیں، آدم کے بیٹے شیش کے بیٹے یافس، تو آپ لوگ سن لیجئے گا۔ تو وہ بہت ساری چیزیں ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ تو ایک بہت اچھی بات ہوئی کہ ایک بڑے منچ سے لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ اسلام جو ہے 1400 سال پرانا دھرم نہیں ہے، اور 1400 سال کوئی پرانا مت نہیں ہے جس کو حضور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی نے دنیا میں لائے، بلکہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی کامل اور اکمل صورت کے لیے دنیا میں تشریف لائے، ورنہ تو یہ تو جب سے دنیا قائم ہوئی تب سے اسلام چلا آ رہا ہے۔ اور مولانا ارشد مدنی صاحب نے یہ جو بیان دیا ہے، ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ ایک عالم دین ہونے کی بنیاد پر میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے نزدیک اور بھی بہت ساری تفسیریں حدیث کی باتیں ہیں، میں نے مختصر انداز میں بیان کر دی کہ جو کتاب اللہ اور جو سنت صحابہ اور سارے صحابہ سے ثابت ہے اسی پر عمل ہوگا، اس کے علاوہ کسی کی کوئی رائے کوئی بات نہیں مانی جائے گی، اس پر کوئی عمل نہیں کیا جائے گا، ورنہ کل چل کر کے یہ معاذ اللہ حضور کو بھی کسی سے جو ہے تو مشابہ قرار دے دیں گے، اور ان کا تو یہ پرانا طریقہ رہا ہے۔ خیر، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل ہمیں صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مذہب حق، مذہب اہل سنت و جماعت، مذہب اسلام کا پابند بنائے، اور اس قسم کے ایمان کے لٹیروں سے ہم سب کی اور آپ کی حفاظت فرمائے، علماء اسلام کا سایہ ہم سب پر دراز فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔